اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سودی کاروبار کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ سودی لین دین ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ایمان اور سود یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی ان آیات کا فیصلہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے قیام اللیل میں تراویح میں ہیں، تیسرا پارہ پڑھا گیا ہے جو ہم نے سنا ہے۔ اس پارے کی آیت نمبر 275، 276، 77، 78، 79 ان آیات کا خلاصہ صرف اس وقت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے انسانوں کے لیے۔ جس طرح یہ عبادات میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، سیاست میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، معاشرت میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، ایسے ہی معاملات میں بھی مکمل اور معیشت میں بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ امن و سلامتی کا بھی دین ہے، اور امن و سلامتی کا تقاضا ہے کہ جس سے دنیا میں کسی انسان کو نقصان پہنچے، تکلیف ہو، ضرر ہو، اللہ رب العالمین نے وہ چیز اپنے بندوں پر حرام کر دی ہے۔ ان چیزوں میں سے، معاملات میں سے ایک چیز ہے سود۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو صاف صاف واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حرم الربا، اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سودی کاروبار کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ سودی لین دین ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ایمان اور سود یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی ان آیات کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سودی معاملات کو ختم نہیں کرتے، سود لینا دینا بند نہیں کرتے، تو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے جنگ کا پھر اعلان ہے۔ جو اللہ کے خلاف لڑے، اس کے رسول کے خلاف لڑے، ہر مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ صریحاً دوسرے لوگوں پر ظلم ہے، اور یہ ظلم اسلام کے اندر حرام ہے، اور یہ زیادتی اسلام اس کی مسلمانوں پر چھوڑ کر غیر مسلموں پر بھی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی والا سلوک کریں تو کیسے حلال ہو جائے گا؟ یہ امن و سلامتی کا دشمن ایک طریقہ ہے، عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بے شمار نقصانات ہیں، اس کے وہ نقصانات بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے اوپر گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ جتنا بڑا گناہ گار سود کھانے والا، اتنا بڑا گناہ گار کھلانے والا، اتنا بڑا گناہ گار لکھنے والا، اتنے بڑے گناہ گار اس پر گواہ بننے والے، سب برابر ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ۔ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے۔ 36 مرتبہ بدکاری اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے جتنا سنگین معاملہ ایک درہم لینا اور دینا سود کا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 بابن، سود کے 70 جز ہیں، سود کے گناہ کے 70 اجزاء ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، جو سب سے چھوٹا ہے ان میں سے 70 میں سے وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ اور یہ بات سارے مسلمان جانتے ہیں کہ والدہ سے نکاح کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک بندے نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا تھا تو پیارے پیغمبر نے ایک صحابی کو جھنڈا دے کر بھیجا کہ اس کا جا کر سر قلم کر دو۔ انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا جس نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ سود کا جو سب سے ہلکا گناہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے، وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ان 7 گناہوں میں سے، جن کو آپ نے موبقات کہا ہے، جو انسانوں کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بھی قرار دیا ہے۔ اور سود والا دنیا میں بھی بے حیا اور بے غیرت بنتا ہے، کیونکہ یہ جو احادیث آپ نے سنی ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، ان سے آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بدکاری کے ساتھ ملایا دونوں احادیث میں۔ یہ نہیں کہا کہ سود جو ہے نا وہ اتنی چوریوں سے بڑا، اتنی ڈکیٹیوں سے بڑا، اتنے قتلوں سے بڑا اور اتنے فلاں گناہوں سے بڑا، کہا اتنی بدکاریوں سے بڑا ہے۔ تو بدکاری کے ساتھ کیوں ملایا؟ باقی بھی تو گناہ ہے نا، اس لیے ملایا ہے کہ جو بدکاری ہوتی ہے یہ لوگوں کے اندر بے غیرتی اور بے حیائی پیدا کر دیتی ہے، اور ایسے ہی یہ سود انسانوں کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بے حیائی اور بے غیرتی کا سیلاب بہ رہا ہے، اور بھی اس کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب ان میں سے یہ سودی معاملات کا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری منڈیوں مارکیٹوں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہماری حکومتوں میں، ہر جگہ پر سود کا عام ہونا اس بے حیائی اور بے غیرتی کے پھیلنے کا اور فروغ کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ تو کس قدر ہمارے معاشرے میں یہ سودی کاروبار عام ہے؟ حکومتیں وہ دوسری حکومتوں سے سود پر قرضے لیتی ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر 1 روپیہ بھی قرضہ کسی سے لینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ سود کی حرمت کو جانتے تھے اور سود کے نقصانات سے آگاہ تھے، اور سود کی خباثت ان کے سامنے واضح تھی، وہ مانتے تھے اس کو۔ ہم واضح ہونے کے باوجود بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ان آیتوں میں قرآن مجید کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر معدنیات جو دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود ہم مسلسل ان قرضوں کی وجہ سے جو دنیا سے حکومتوں سے ہماری حکومتیں لیتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پستی، ذلت اور رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچتے جا رہے ہیں۔ وہ ادارے ہم پر اپنی مرضی کی شرائط مسلط کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتے۔ اس قدر ذلت اور رسوائی اس نے ہم کو کہاں تک پہنچایا ہے اور کہاں تک یہ سود ہمیں پہنچائے گا، اللہ کی پناہ ہے۔ حکومتیں اس میں ملوث ہیں اور ادارے اس میں ملوث ہیں اور تاجر سارے اس میں ملوث ہیں، عوام ساری اس میں ملوث ہے۔ اتنی صورتیں سود کی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں کہ ایک شریف آدمی کے لیے، حلال کھانے والے کے لیے بچنا ہی بڑا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ غور کریں، میں چند ایک صورتوں کا صرف تذکرہ کرتا ہوں جو بڑی عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ بینکیں ساری سودی کاروبار کر رہی ہیں، چاہے وہ اسلامی بینکوں کے نام سے آئی ہوئی ہیں۔ یہ اسلامی بینکوں کا نام صرف دھوکہ ہے ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو سود کی لعنت سے بچنا چاہتے تھے، سود کے قریب نہیں جاتے تھے، ان کو پھنسانے کے لیے یہ دنیا کے عالمی گماشتوں نے اسلامی بینکوں کے نام سے یہ چیز لانچ کر دی ہے۔ ان میں کوئی اسلامی بینک نہیں، دیوبندیوں کے، حنفیوں کے بڑے بڑے جید مفتیان اور علماء اس بات کی شہادت دے چکے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک یہ سود کو ہیلے کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش ہے۔ یہ وہی ہیلا جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے کیا تھا، وہی ہیلا ان علماء نے جو ہے نا وہ اسلامی بینکوں کے نام سے کر کے سود کو حلال کیا ہے۔ یہ سود اسلامی بینک نہیں ہے، نہ اسلام کے مطابق ہے۔ ان کی آگے تفصیل ہے، وہ میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اللہ کے فضل سے وہ تفصیل بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح انشورنس ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، بیمہ عام ہے۔ ہر بندہ اپنے کاروبار کا، اپنی گاڑی کا، اپنی فیکٹری کا، گھر کا، کارخانے کا، زندگی کا، بچوں کا بیمہ کرواتا پھرتا ہے۔ انشورنس ہوتی ہے، خالص ہی سود ہے، جوئے اور سود کا مرکب ہے۔ اور ہمارے ان لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو سنبھال لے اور مسلمانوں کو ان کی شر سے بچا دے۔ انہوں نے وہی انشورنس کو تکافل کے نام پر، یہ پاک قطر فیملی تکافل ہے، یہ داؤد فیملی تکافل ہے، یہ فلاں تکافل ہے، یہ فلاں تکافل ہے، اسی کو جو ہے نا وہ مختلف نام چینج کر کے اسی کو مسلمانوں کے اندر رائج کر دیا کہ جو اس لعنت سے، سود کی لعنت سے بچنا چاہتا تھا وہ بچ ہی نہ پائے، اس لعنت کا شکار ہو جائے، اور لوگ شکار ہو رہے ہیں در آدر۔ اچھا، پھر صرف اتنا ہی نہیں، یہ لکی کمیٹی ہے، یہ بولی والی کمیٹی ہے، یہ موٹر سائیکل کمیٹی ہے، یہ ساری کمیٹیاں خالصتاً سود ہیں اور جوئے کی بھی مرکب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تو یہ حرام کیا ہوا ہے اور چل رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ نیٹ پر جو کاروبار آج کل چل رہا ہے، آن لائن کاروبار جس کو نام دیا ہے، اس کی بیشتر شکلیں
وہ سود کی ہی شکلیں ہیں، حرام ہیں بالکل۔ مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹ کھلواتی ہے کمپنی کسی بندے سے کہ اتنے پیسے جمع کرو، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، پھر آپ آن لائن بیٹھ کر اپنے گھر میں کاروبار کرو گے تو آپ کو بڑا منافع ملے گا۔ لوگ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے، یہ سارا سودی کاروبار ہے، خالص ہی حرام ہے۔ وہ چیز حقیقت میں نہ بیچی جاتی ہے، نہ خریدی جاتی ہے، نہ وہ ان کے پاس ہوتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، نہ وہاں سے اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ جہاں وہ چیز پڑی ہوتی ہے، پیسوں کو کمی بیشی کے ساتھ خریدا اور بیچا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی کا نام سود ہے۔ یہ آن لائن کی تقریباً 95-97% شکلیں وہ سود اور جوئے کی ہی شکلیں ہیں، چند ایک کوئی ہوگی۔ یہ اس طرح کی بے شمار کمپنیاں آن لائن کاروبار کر رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہتی ہیں ہمارے پاس پیسے انویسٹ کرو، ہم مزاربت کرتی ہیں، یہ مزاربت کا دھوکہ دے کر وہ بھی سودی کاروبار کر رہی ہیں۔ یہ بی فار یو کمپنی ہے، اس طرح کی اور بے شمار کمپنیاں ہیں۔ لوگ دھڑا دھڑ ان میں اپنے پیسے انویسٹ کر کے سود کما رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں، جو خالصتاً سود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ تو یہ نیٹ پر کمپنی ہے نا، کچھ خارج میں کمپنی ہے، یہ ٹائمز کمپنی ہے، یہ جی ایم آئی کمپنی ہے، یہ چینل کمپنی ہے، یہ جو ہے نا اور پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، لوٹ رہی ہیں، اور سودی کاروبار لوگ دھڑا دھڑ ان کمپنیوں میں شامل ہو کے کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ گروی کا کاروبار چل پڑا ہے کہ بندہ لوگوں کو سے قرض لیتا ہے، اپنی دکان یا اپنا مکان اس کے پاس گروی رکھ دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ جب میں آپ کا قرض واپس کروں گا تو آپ میرا مکان مجھے یا میری دکان مجھے واپس کر دیں گے۔ یہ خالصتاً سود ہے، کیونکہ یہ قرض کے بدلے میں نے قرض دے کر اس کے مکان سے یا دکان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ قرض دے کر کسی سے اسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا نام سود ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ آپ کوفے میں رہتے ہو، وہاں سود عام ہے، دیکھنا اگر آپ کا کسی بندے پر کوئی حق ہو، وہ توڑی کا گٹھا، چارے کا گٹھا، بھوسے کا گٹھا آپ کو تحفے میں دے، مت لینا، وہ سود ہے۔ تو حق کے بدلے میں کسی کے اوپر حق ہے، اس سے ہم چیزیں لیں، فائدہ اٹھائیں اس حق کے عوض میں، تو یہ سود ہے۔ صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، وہ اس کو سود قرار دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر درج کیا ہے۔ اور یہ سود کی بے شمار قسموں میں ایک بڑی قسم جس کی سرداری ہے ہماری مارکیٹ میں، وہ ہے نقد اور ادھار کے ریٹ میں فرق۔ نقد چیز 100 روپے کی ملتی ہے اور ادھار وہی چیز 110 روپے کی ملتی ہے، چاہے وہ یکمشت ادھار پیسے ادا کرنے ہوں چاہے قسطوں کی شکل میں ادا کرنے ہوں، یہ بھی خالصتاً سود ہے۔ اس کو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے سود قرار دیا ہے، اور سود ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کہا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کسہما او الربا، جس شخص نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی، اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے، ورنہ سود ہے۔ تو یہ ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب ہی یہ ہے، نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی، فرق ریٹ کا جب فرق ہو جائے گا تو وہ ادھار اور لے اتنے کی جتنے کی نقد مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ 100 روپے والی چیز 125 کی قسطوں ادھار کی وجہ سے لیتا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا، اور سود ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء اس کو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ان کا فتویٰ پیارے پیغمبر کے فرمان کے صریحاً خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، اور یہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ اس غلط فتوے پر جو پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے عمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار شکلیں ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر جوئے کی اور یہ سود کی، جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس لعنت والے کام سے بچ جانا چاہیے، اپنے معاشروں کو بھی بچانا چاہیے، اپنے ملک کو بھی تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ آخرت میں سود کے ذریعے لوگوں کا مال کھا لیں گے نا، تو یہ نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ کسی اور نیکی سے یہ نہیں معاف ہونا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہونا۔ یہ یا تو دنیا میں واپس کرنا پڑے گا، اور دنیا میں کوئی سود خور سود کھا کر کسی کا مال واپس نہیں کرتا، اور نہ کسی کو پتا ہوتا کہ میں نے، اور ایک ہی صورت باقی رہ جائے گی، وہ صورت یہ ہوگی پھر قیامت والے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو جن کے اوپر سود کے ذریعے ظلم کیا ہے ان کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہوگا۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ یوم القیامہ، مسلمانوں قیامت کے دن تم ضرور بھی ضرور جس کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی حق مارا ہے وہ ادا کرو گے۔
تو یہ ادا کرنا پڑے گا میرے محترم بھائیوں، اس لیے بچ جائیں، اپنی عاقبت کو بھی بچا لیں، اپنی دنیا کو بھی بچا لیں، اپنے ملک پر بھی رحم فرمائیں۔ میری گزارش ہے اپنے حکمرانوں سے، سیاست دانوں سے، اپنے تاجروں سے کہ وہ اس ملک پر رحم فرمائیں اور یہ سودی معاملات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، چھوڑ دیں اور حلال کاروبار کریں۔ اسلام نے، اللہ نے جو روزی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ حلال ذرائع سے بھی پروردگار ضرور بھی ضرور ہمیں دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔